अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियाँ लेकर हाज़िर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो पीआईए से मुताल्लिक है, जिसे 30 साल तक नून लीग और पीपल्स पार्टी नोचती रही। किस तरह जाली भर्तियाँ करके, गोस्ट एम्प्लॉयज़ रख के। तो अच्छी खबर ये है कि मौजूदा इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान 2937 ऐसे अफराद को नौकरियों से निकाल दिया है। उसका पीआईए को तकरीबन 8 अरब रुपए सालाना फ़ायदा होना शुरू हुआ है और उसकी वजह से पर एयरक्राफ्ट रेशो जो है वो 50% से ज़्यादा कम हो गई है। तो इसको जानेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी ये है कि प्लानिंग कमीशन ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। वो किस तरह कि पूरे पाकिस्तान में जितने तरक्याती मंसूबे हैं अब उनकी मॉनिटरिंग सैटेलाइट के ज़रिए होगी। पहले क्या होता था कि एक बाबू 6 महीने बाद इस्लामाबाद से खुशदार जाना हो, कराची जाना हो, लाहौर आना हो या गिलगित बल्तिस्तान जाना हो, वहाँ जाया करता था। लेकिन अब 24 घंटे हर प्रोडक्ट की सैटेलाइट के ज़रिए मॉनिटरिंग पॉसिबल हो गई है। उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं पीआईए की जानिब, जिसमें एक जहाज़ के ऊपर 550 मुलाजमीन थे। तब वो 550 मुलाजमीन 2 गुना ज़्यादा थे जितने होने चाहिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है तकरीबन 250 मुलाजमीन फ़ी जहाज़ हुआ करते हैं, हमारे 550 मुलाजमीन थे। उसकी वजह से हमारी पीआईए मुसलसल कर्ज़े ले रही थी और नुकसान में जा रही थी और अब तक इसका नुकसान बढ़कर 462 अरब रुपए हो चुका है। उसको कम करने के लिए सन 2018 के अंदर हुकूमत ने इक़दाम शुरू किए। तो 3 सालों के दौरान पता ये लगा कि बहुत सारे लोग जाली डिग्रियों पे हैं, गोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, करप्ट लोग बहुत हैं। उनके ख़िलाफ़ एक्शन शुरू हुआ। तो ऐसे मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें 40-50 हज़ार रुपया थी, लेकिन चूंकि वो जाली डिग्रियों पे आए हुए थे, करप्ट लोग थे, उन्होंने जो मौजूदा सीईओ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट तक केस किए और ऐसे ऐसे वकील हायर किए जो कि 10-10 करोड़ रुपया फ़ीस लेते हैं। यानी 50,000 रुपये वाला बंदा किस तरह 10 करोड़ रुपए का वकील अफोर्ड करता है, ये वाक़तन हुआ। लेकिन बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनकी साजिश को नाकाम किया। तो पता ये लगा कि जाली डिग्रियों वाले 837 मुलाजमीन हैं, उनको नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया। फिर 1000 गोश्त मुलाजमीन थे, तनख्वाहें लेते थे, मुलाजमत पर नहीं आते थे, उनको बरतरफ किया गया। और फिर 1100 ऐसे मुलाजमीन जो कि नज़्म व नस्क का ख्याल ही रखते थे या करप्ट थे, उनको भी नौकरियों से निकाल दिया गया। तो कुल मिलाकर 2937 ऐसे मुलाजमीन को निकाला गया है। फिर ऐसे लोग जो कि इन कैटेगरीज में नहीं आते थे, निस्बतन बेहतर थे, लेकिन उनका कोई बहुत ज़्यादा काम अब नहीं रह गया था या रिटायरमेंट में कोई 4-4, 5-5 साल रहते थे। इंतज़ामिया समझती थी कि अब इनको साथ चलाना मुमकिन नहीं है। उनके लिए एक वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम का ऐलान किया गया, यानी कि वो ख़ुद से रज़ाकाराना तौर पर गोल्डन हैंड शेक लेकर अलहदा हो सकते हैं। उसके तहत भी 1900 अफराद ने गोल्डन हैंड शेक लिया और इस्तीफ़ा दे दिया। उसके ऊपर हुकूमत का 12 अरब 87 करोड़ रुपया एक दफ़ा खर्च आया। लेकिन इन तमाम लोगों के इदारे से निकल जाने के बाद इदारे को हर साल 8 अरब रुपए की बचत हो रही है। अब जिन जाली डिग्रियों वालों को निकाला गया उनमें 50 अफराद तो ऐसे थे जो कि बाकायदा पायलट्स थे। अब देख लीजिए कि जाली डिग्रियों वाले पायलट्स जैसे आम ओहदे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। इनकी मदद से, हमारे सियासतदानों की मदद से और करप्ट ब्यूरोक्रेट्स की वजह से। तो जितना खर्चा हुकूमत ने किया वो तो अगले 1.5-2 सालों में पूरा हो जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि पहले जो मुलाजमीन की तादाद थी 2017-18 में वो 16,500 थी। हमारे पास जो जहाज़ थे वो तकरीबन 30-32 ही थे। अब उस तादाद को कम करके 8,156 कर दिया गया है और हमारे पास जहाज़ 31 हैं। इस साल में इंशाल्लाह उम्मीद है हमारे जहाज़ जो है पीआईए के वो बढ़कर 35 हो जाएंगे। तो फिर जो पर एयरक्राफ्ट रेशो है वो जो इस वक्त 260 है वो कम होकर 220 तक आ जाएगी। यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी की जो रेशो दुनिया भर में कंसिडर की जाती है उतनी हमारी पीआईए की रेशो होगी और नुकसानात
کو کم کرنے کا ایک بہت بڑا سٹیپ یہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا سٹیپ وہ یہ تھا کہ ایسے روٹس پر جہاز چلائے جائیں جہاں پر سواری زیادہ ہوتی ہے۔ جن روٹس کے اوپر سواریاں کم ہیں وہاں پر یا تو روٹس بند کر دیے جائیں یا کسی اور کمپنی کے ساتھ سویپ کر لیا جائے، وہ بھی کام جاری و ساری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر سال جو ہے روٹین میں پی اے اے کے اندر 800 سے 900 افراد جو ریٹائر ہوتے ہیں، ان کی جگہ پہ اب جو بھرتیاں ہو رہی ہیں گزشتہ 3 سالوں کے دوران وہ پیورلی میرٹ پہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ اس ادارے کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کا اتنا بڑا قدم ہے جو کہ ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن اس کی چینجز جو اب پی اے اے کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں وہ فیل کر رہے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اگلے 2 سالوں کے اندر انشاءاللہ پی اے اے اپنے تمام نقصانات سے باہر آئے۔ گزشتہ سال جو کووڈ سے پہلے تھا، پی اے اے نے اپنے آپریشنل جو ایکسپینسز تھے وہ تو برابر کر لیے تھے، بس صرف جو پی اے اے کے اوپر 462 ارب روپے کا قرض تھا خساروں کی وجہ سے، اس کے سود ادا کرنے کی وجہ سے پی اے اے نقصان میں جا رہا تھا۔ تو حکومت اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ جو یہ 462 ارب روپے کا قرض ہے یہ پی اے اے سے اٹھا کے حکومت لے لے اور پی اے اے کو قرض سے ماورا کر دے، تو وہ بھی بڑا اچھا آپشن ہوگا پی اے اے کو ایک دفعہ ریلیف دینے کا۔ اس کے بعد پی اے اے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر مینجمنٹ اچھی رہتی ہے تو اس مصیبت سے نکل سکتا ہے۔ اسی سے چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف، وہ ہے پلاننگ منسٹری، جس کے تحت ارب ہا بلکہ کھرب ہا روپے کے ترقیاتی منصوبے پورے ملک میں جاری ہوتے ہیں، لیکن ان کی پراپر مانیٹرنگ نہیں ہو پاتی تھی۔ کیوں؟ ایک فرسودہ نظام تھا انگریز کا کہ جب بھی مانیٹرنگ کے لیے کسی پروجیکٹ ڈائریکٹر نے جانا ہے تو وہ 6 مہینوں میں ایک دفعہ جائے گا، یعنی کہ سال میں 2 مرتبہ۔ تو وہاں پر کیا مسائل ہیں وہ وہاں جا کے علم ہوگا۔ تو اب انہوں نے جو پلاننگ منسٹری نے اور سپارکو جو پاکستان کے سیٹلائٹ کا ادارہ مل کر ایک جی آئی ایس بیس سسٹم بنایا، جس کے ذریعے پلاننگ منسٹری کے جو افسران ہیں وہ ایک موبائل ایپ اور اپنے کمپیوٹر کے ذریعے سیٹلائٹ کی مدد سے ہر پروجیکٹ کی 24 گھنٹے نگرانی کر سکتے ہیں۔ اس کی تصاویر سیٹلائٹ کے ذریعے تصویر لے کے 24 گھنٹے کے اندر تصویر کا پرنٹ مل جایا کرے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس پروجیکٹ کی کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو دونوں پروگریس سامنے آ جائیں گی۔ اس نے پیسوں کے میدان میں کتنی پروگریس کی ہے اور فزیکلی وہاں پر کام کتنا ہوا ہے، وہ تصاویر کی شکل میں ریئل ٹائم تصویریں وہ پلاننگ منسٹری میں آتی رہیں گی۔ تو ایک تو جو یہاں سے بابو موو کیا کرتے تھے اسلام آباد سے، ٹی اے ڈی ہوتا تھا، پروٹوکول لگتے تھے، خرچے وہ ختم ہو گئے۔ اور دوسرا، صرف 2 دفعہ مانیٹرنگ ہونے کی بجائے جب 24 گھنٹے پورا سال مانیٹرنگ ہوگی تو اس پروجیکٹ کے اوپر کام تیز ہوگا۔ پھر جو مسائل روز بروز وہاں پہ جنم لیتے ہیں وہ فوری طور پر حل ہو سکیں گے، فیصلے فوری لیے جا سکیں گے، اور جو سی پیک ہے اس کے جو پروڈکٹ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، اسپیشلی جو بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ بڑی حد تک جلدی مکمل کیا جا سکیں گے۔ ان کے اندر جو ہرڈلز آ رہی ہیں ان کو کاؤنٹر کیا جا سکے گا۔ تو یہ جو ایک ایپ ہے، موبائل ایپ، یہ لانچ کر دی گئی ہے، اس فیسلٹی کو آن کر دیا گیا پلاننگ کمیشن کے لیے۔ تو یہ ایک ایسا قدم ہے جو کہ پاکستان کے اندر ترقیاتی منصوبوں کی رفتار بہت تیز کرے گا۔ یاد رکھیے گا کہ جو پلاننگ منسٹری ہے اس کے تحت بڑے ترقیاتی منصوبے آتے ہیں، اور بڑے ترقیاتی منصوبے جیسے ڈیمز ہو گئے، موٹر ویز ہوگی، ہائی ویز ہوگی، کوئی بڑے ہاسپٹلز ہو گئے۔ تو اب یہ تمام منصوبے جو ہیں ان کو ریئل ٹائم انٹیگریٹ بھی کر دیا گیا ہے جو پروجیکٹ مینجمنٹ کا سافٹ ویئر ہے پلاننگ کمیشن کا، تو وہ بھی ان کو پراپرلی اینالائز کرنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں جو مل کر پاکستان سے جو کرپشن کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے جو پیسے ڈرین آؤٹ ہو رہے تھے، جو پاکستان کی قباہتیں تھیں، ان کو روکنا شروع ہوئی ہیں۔ اب سمجھیے کہ جو ہماری بالٹی کے اندر سوراخ تھے بے تحاشا، ان کو آہستہ آہستہ بند کیا جا رہا ہے۔ تو جب یہ آہستہ آہستہ بند ہوں گے تو پھر ہی انشاءاللہ اگلے چند سالوں میں پاکستان کی جو خزانے کی بالٹی ہے وہ ہمیں بھری ہوئی محسوس ہوگی، ہمارے یہاں مہنگائی بھی کم ہوگی، اور پھر یہ ونس فار آل ختم ہو جائے گی۔ کیوں ختم ہونے سے مراد ہے کہ جو بہت زیادہ بڑھنے کا رواج ہے ہر 2-3 سالوں بعد وہ ختم ہو جائے گا، اور روٹین کی جو دنیا بھر میں 1-2% انفلیشن ہوتی ہے وہ میٹر نہیں کرتی۔ کیوں؟ اب ہم نے اپنی بالٹی جو ہے اس کے جو ہولز ہیں وہ بند کر لیے ہوں گے۔ پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ بالٹی کے ہولز تو وہیں رہتے تھے، سوراخ وہیں رہتے تھے، اس کے اندر کہیں سے ادھار کا بہت سارا پانی اڈیل کر ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے گزارا کر لیا۔ اب ایسا نہیں ہے۔ اب ہم پیناڈول سے علاج کرنے کی بجائے کیمو تھراپی کے ذریعے، آپریشن کے ذریعے علاج کر رہے ہیں بیماریوں کے، تاکہ یہ تمام بیماریاں جو ہیں
وہ ٹھیک ہوں تو مریض بالکل صحت یاب ہو جائے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد